बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 28 मई बरोज़ जुम्मा हम बात करेंगे रायविंड में होने वाले हंगामे का और रायविंड में जो लड़ाई हुई है और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ने जिस तरीके से गुंडागर्दी की है और जिस तरीके से ज़ख्मी किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा को, वो अहम डिटेल्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। और CCP लाहौर ने जो एक्शन लिया है इस गुंडागर्दी के ख़िलाफ़ वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। आप जानते हैं कि आज एक ट्रेंड भी चलता रहा है, रायविंड में नून लीग बन गई खून लीग। तो ये मामला क्या है उसकी डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा। साथ हम बात करेंगे खोखर बिरादरान के ख़िलाफ़ जो एक नई दरख्वास्त है उसमें आज उनकी अदालत में पेशी थी, वो डिटेल्स भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और साथ हम बात करेंगे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा की तलबी का नोटिस जारी हो गया है और ये उनको आखिरी तलबी है और उसके बाद अगला उनके ख़िलाफ़ क्या एक्शन होने जा रहा है उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। पहले मैं आपको खोखर बिरादरान के हवाले से बता दूं कि खोखर बिरादरान के ख़िलाफ़ जो केस है और खोखर बिरादरान के हवाले से जो मामला है वो इंतहाई दिलचस्प है। खोखर बिरादरान के ख़िलाफ़ इस वक्त तक 15 मुकदमे हैं, लेकिन किसी एक मुकदमे में भी खोखर बिरादरान गिरफ़्तार नहीं हुए। सारे के सारे मुकदमों में खोखर बिरादरान ज़मानत पर हैं और जब इनको तफ्तीश के लिए बुलाया जाता है, तफ्तीश के लिए तलब किया जाता है तो फिर ये लाहौर हाई कोर्ट पहुँच जाते हैं और फिर चीफ जस्टिस कासिम खान साहब की अदालत में आपको पता है कि जो एंटी करप्शन है उसको रोक दिया गया था कि किसी तरह की भी तादीबी कार्रवाइयाँ ना की जाएँ खोखर बिरादरान के ख़िलाफ़। चीफ जस्टिस कासिम खान साहब जो है वो, क्योंकि उनका 5 जुलाई को वो रिटायर हो रहे हैं और उनकी जगह जो नए ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब आ रहे हैं अमीर हुसैन भट्टी साहब, इंतहाई सख्त उनका जो है वो एक उनको समझा जाता है कि उनका रवैया बहुत सख्त है और बड़े ही, लेकिन ये है कि वो टू द पॉइंट अपने ही जो है वो जो सर्कल है उसमें रहते हैं, अपनी जुरिस्डिक्शन में रहते हैं, अपने जुरिस्डिक्शन से बाहर रहकर बात नहीं करते। तो आप देखते हैं उनका टेन्योर कैसा होगा। लेकिन एक और चीज़ जो बड़ी अहम है, बहुत ज़्यादा मुझसे एक सवाल पूछा गया है और हर वो वीलॉग में मिस हो जाता है, वो काजी फैज़ ईसा साहब के हवाले से ये जो एक ख़बरें गर्दिश कर रही हैं कि जो 6 हामी जजेस थे काजी फैज़ ईसा साहब के, उनको नून लीग ने पैगाम पहुंचा दिया या नहीं भी पैगाम पहुंचाया, तो क्या जो रिव्यू पिटिशन का भी तफसीली फ़ैसला जारी होना है क्या उसमें वो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के ख़िलाफ़ कंटेम्प्ट कि कोई पैरा लिख सकते हैं, ये एक सवाल है और जिसके ऊपर काफ़ी दोस्तों ने राय भी दी है। मैं बतौर कानून के तालिब इल्म होने के नाते जो मेरी राय है वो ये है कि हरगिज़ 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 ऐसा कुछ भी नहीं लिख सकते ऑनरेबल जजेस। उसकी वजह यह है कि जब पहले जो पिटिशन थी और रेफरेंस था उसको डिस्कस किया गया था कि जो रेफरेंस फ़ाइल किया गया क्या उसमें कोई हुकूमत की बदनीयती थी नहीं थी, फिर जो पिटिशन काजी फैज़ ईसा साहब ने फ़ाइल की थी क्या वो दुरुस्त थी या गलत थी, वो अलग मामला था। यहाँ जब मामला रिव्यू में आया तो रिव्यू में सिर्फ ये था कि क्या अदालतों ने, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो FBR को मामला भेजा है वो दुरुस्त है या गलत है, सिर्फ ये क्वेश्चन था। जो डायरेक्शन थी उसको डिस्कस किया जाना था। तो इसमें जो हुकूमत का किरदार था वो रेफरेंस की हद तक था और उसमें आप जानते हैं कि फ़रोग़ नसीम साहब के बारे में भी बात हुई थी और शहजाद अकबर के बारे में भी, और इसके अलावा भी एक दो वज़रा के हवाले से बात हुई थी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की हुकूमत या सदर पाकिस्तान के हवाले से बात नहीं हुई थी। अब रिव्यू पिटिशन में कभी भी ऐसा कोई जुमला नहीं आ सकता जिसमें इमरान खान के ख़िलाफ़ कोई तौहीन अदालत की कोई कार्रवाई हो, ये इम्पॉसिबल है। और उसकी वजह यह है कि जो पहले जितना कुछ हमारी ऑनरेबल जो हमारा निज़ाम है, अदालती निज़ाम, जिस तरीके से काजी फैज़ ईसा साहब को रिलीफ़ दिया गया है वो इंतहाई हम कहते हैं कि वो आखिरी लेवल पर जाके ये सारा कुछ हुआ है। अब इससे आगे नहीं बढ़ा जा सकता, इससे आगे कुछ भी नहीं है। तो ऐसा कुछ नहीं हो सकता और चाहे कोई पैगाम दे न दे, चाहे कोई अप्रोच करे न करे, ये अब नहीं हो सकता। ये बात आज मेरी जो है वो आप लिख के रख लें और जैसे ही तफसीली फ़ैसला आएगा तो इंशाल्लाह आपको अब इसका जो है वो मालूम हो जाएगा। अब हम आ जाते हैं जो हम खोखर बिरादरान के ख़िलाफ़ केस की बात कर रहे थे। तो खोखर बिरादरान का जो मामला है, इनके ख़िलाफ़ एक नई दरख्वास्त फायर हुई थी कि सरकारी रिकॉर्ड में ये इन्होंने रद्दोबदल किया और अहम इंकशाफ ये किया गया कि मुख्तलिफ़ अज़ला में खोखर बिरादरान ने अपने
قبضہ مافیا کے آفیسز دفتر کھولے ہوئے ہیں اور وہاں ان کے نمائندے بیٹھے ہیں، اور وہ جہاں پر دیکھتے ہیں کہ کوئی سرکاری زمین ہے یا کوئی سرکاری زمین کا کوئی ایشو ہے تو وہ وہاں پہنچ جاتے ہیں اور وہ ریونیو اتھارٹیز کے ساتھ مل کر وہ یہ سارے کا سارا کام کرتے ہیں، اور پھر وہ کہتے ہیں کہ نہیں، ہم تو بالکل دودھ کے دھلے ہوئے ہیں اور ہمارے خلاف جو کیسز ہیں وہ انتہائی غلط ہیں۔ آج جب لیگی ایم پی میاں نوید علی نے تقریر کی ہے، جب اس کے پروٹیکشن آرڈر جاری کیے گئے ہیں اسپیکر پنجاب اسمبلی کی طرف سے، تو اس نے کہا ہے کہ مجھے تھانے میں زمین پر لٹایا گیا ہے، میری کمر کی تکلیف ہے۔ آپ دیکھیں نا، ان کی کمر کی تکلیف ان کا کوئی ایک پارٹی ایشو ہے کہ ہر کسی کو کمر کی تکلیف ہے، اور کہتے ہیں لائٹ چلی گئی۔ بھائی لائٹ چلی گئی، آپ نے کوئی چنگا کام کیا؟ جو وزیر قانون ہے راجہ بشارت، انہوں نے کہا نا کہ آپ نے کون سا کوئی عزت داروں والا کام کیا، آپ نے جب تھپڑ مارا ایک ایسی کو تو پھر یہی ہونا تھا، اور اب آپ کہتے ہیں سیاسی انتقام ہو رہا ہے۔ وہی ہائی کورٹ جو آپ کو ریلیف دیتی ہے جہاں بنتا ہوتا ہے، وہی ہائی کورٹ آپ کی بیل خارج کر رہی ہے، تو آپ کے پاس اگر سیاسی انتقام ہوتا یا کوئی بات ہوتی تو کیوں ہائی کورٹ آپ کی بیل خارج کرتی؟ خیر، اینٹی کرپشن نے یہ کہا ہے کہ رحمت علی ایک سائل ہے، اس نے یہ درخواست دی ہے، اور اس درخواست میں سرکاری ریکارڈ میں رد و بدل کے ان کے خلاف ایلیگیشن ہے، اور یہ شیخ اوپرا میں انہوں نے اراضی جو تھی اس میں رد و بدل کیا اور سرکاری اراضی کو ہتھیایا اور قبضہ کیا، اور ساتھ انہوں نے جو قبضے کے دفاتر کھولے ہوئے ہیں، ان ایلیگیشنز کے خلاف ایک اپلیکیشن تھی، اور کوکر برادران آج ضمانت لینے گئے تھے اینٹی کرپشن کی عدالت میں، اور اس میں سماعت ہوئی اور 7 جون کے لیے اینٹی کرپشن سے ریکارڈ طلب کر لیا۔ اب اللہ کرے کہ یہ ساری جو ایف آئی آرز ہیں، ان کا کوئی جو ضمانتیں ہیں، اس کا کوئی فیصلہ بھی ہو جائے، اور ہمارے جو آنریبل جج صاحب ہیں اینٹی کرپشن کے، وہ اب اس کا کوئی فیصلہ بھی کر دیں، تاکہ یہ جو 15 کے قریب جو ہیں جو معاملات ہیں وہ اب سارے حل ہو جائیں۔ دوسری طرف جو معاملہ ہے وہ ہے سابق جو وزیر ہیں، وزیر تجارت پرویز ملک، جو کہ ایم این اے بھی ہیں، نیشنل اسمبلی کے ممبر بھی ہیں، سابق وزیر ہیں تجارت کے۔ ان کو پہلے ایک دفعہ نیب نے طلب کیا تھا، اور یہ جس میں نے آج آپ کو بتایا ہے یونس ڈھاگا کا، جس کیس میں یونس ڈھاگا کو بلایا گیا ہے، یہ بیسیکلی چینی ایکسپورٹ کا معاملہ ہے۔ یہ جو انہوں نے افغانستان میں خالی ٹرک بھیجے تھے اور یہ کہتے تھے کہ ہم ادھر سے ایکسپورٹ کے نام پر انہوں نے سبسڈی لی اور اس کو سٹاک کر لیا، سٹاک کر کے بلیک کر کے اس کو مارکیٹ میں بیچا، اور خالی جو ہے وہ فہرستیں پوری کر کے ڈاکومنٹیشن اور ریکارڈ میں رد و بدل کر کے خالی ٹرک جو ہے یہ انٹری کرواتے رہے افغانستان کے لیے۔ اس میں سابق وزیر تجارت پرویز ملک کو دوبارہ طلب کیا گیا ہے۔ پہلے طلب کیا گیا تھا، یہ خود نہیں پیش ہوئے تھے، انہوں نے اپنا جواب جمع کروایا تھا، اب دوبارہ ان کو طلب کیا گیا ہے کہ ان پرسن پیش ہوں، اور یہ جب وزیر تجارت تھے اس وقت کا تمام ریکارڈ بھی طلب کر لیا ہے کہ سارے کا سارا ریکارڈ بھی پیش کریں، اور اس ریکارڈ کے مطابق پھر آگے کارروائی ہوگی۔ پرویز ملک نواز شریف اور شریف خاندان کا خاص آدمی ہے، یہ جو ملک برادری ہے یہ ساری کی ساری وہ ہے جو سب سے بڑے انویسٹرز بھی ہیں شریف خاندان کے، اور سب سے بڑے جو ہے وہ فرنٹ مین ہے شریف خاندان کے، تو ان کی طلبی اور ان کے خلاف یہ کارروائی، اور نیب کا یہ کہنا کہ یہ آخری نوٹس ہوگا، پھر آگے وارنٹ گرفتاری ہوں گے، تو یہ ایک بڑی اہم ہے، اور دیکھتے ہیں اب 2 جون کو پرویز ملک پیش ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے۔ دوسری طرف آپ جانتے ہیں کہ رائے ونڈ میں نہ صرف نون لیگ نے اپنا اثر و رسوخ بنایا تھا، بلکہ شریف خاندان نے نون لیگ کے بڑے لوگوں کو وہاں پر سیٹل بھی کروایا، اور وہ پورا ایک ایریا جو ہے وہ خاص طرح کے لوگوں سے انہوں نے وہاں پر ان کی سیٹلمنٹ کروائی تھی۔ اب ہوا کیا؟ رائے ونڈ میں جو نون لیگ کی وائس چیئرمین ہیں، انہوں نے وہاں پر پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہیں ندیم اشرف سندھو پر جو ہے وہ قاتلانہ حملہ کروایا ہے، اور قاتلانہ حملہ اس لیے کروایا گیا ہے کہ صرف کیونکہ یہ کوئی بھی اختلاف تو برداشت نہیں کر سکتے کہ کوئی اور سیاسی جماعت کیوں وہاں پر کام کرتی ہے، یا کیونکہ وہ گڑھ سمجھا جاتا ہے جو سٹی رائے ونڈ ہے، تو وہاں پر کیوں جو ہے یہ سارے کا سارا جو معاملہ ہے اس پر کسی کے پاس حق نہیں ہے کہ کوئی اور کام کرے۔ اب اس میں جو تفصیلات ہیں اس کے مطابق جو ندیم اشرف سندھو ہے، کوارڈینیٹر ہے کلین اینڈ گرین پاکستان کا، پاکستان تحریک انصاف کے رہنما بھی ہیں، ان پر یہ جو حملہ ہے، ندیم اشرف سندھو نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ یہ حملہ نون لیگی وائس چیئرمین حاجی اعظم خان نے کروایا ہے۔ ندیم اشرف سندھو نے بیان دیتے ہوئے بتایا کہ میں بازار سے اپنے گھر واپس جا رہا تھا کہ میرے آفس کے قریب سفید رنگ کی بغیر نمبر پلیٹ کے کرولا گاڑی میں سوار مسلح اسلحہ اور ڈنڈوں سوٹوں سے لیس 7 افراد نے مجھ پر حملہ کیا، اندھا فائرنگ کی، جس کے نتیجے میں مجھے 7 گولیاں لگیں
اور ڈنڈوں سے شدید تشدد کیا گیا، جس کے نتیجے میں میرے ہاتھ سمیت بازو کی 3 ہڈیاں بھی ٹوٹ گئیں۔ ساتھ انہوں نے اپنے بیان میں کہا کہ حاجی اعظم خان کے بھیجے ہوئے گنڈوں نے مجھے للکارتے ہوئے کہا کہ حاجی اعظم خان کے خلاف جو کوئی بھی میدان میں آئے گا، یہ آگے جو بلدیاتی الیکشنز وہاں کی تیاریاں جو چل رہی ہیں اس کے حوالے سے یہ کہا گیا کہ حاجی اعظم خان کے خلاف جو کوئی بھی میدان میں آئے گا اس کا یہی حشر ہوگا۔ رائے صرف اور صرف نون لیگ کی جاگیر ہے، اور اگر کسی نے سر اٹھایا اور ہماری سیاست میں مداخلت کی تو اس کا بھی یہی حال ہوگا جو آج تمہارا ہوا ہے۔ اور اس کے بعد مجھے مردہ تصور کر کے وہ گنڈے وہاں سے فرار ہو گئے۔ ندیم اشرف سندھی کو شدید جو ہے وہ زخمی حالت میں جناح ہاسپٹل میں لایا گیا، اور پھر پولیس نے کارروائی شروع کرتے ہوئے تھانہ رائے سٹی میں جو سٹی تھانہ ہے رائے کا اس میں مقدمہ درج کر لیا۔ اس کے بعد پھر لاہور کی جو پاکستان تحریک انصاف کا جو سوشل میڈیا ونگ ہے، انہوں نے پھر جو ہے وہ آج سارا دن ٹرینڈ بھی چلایا۔ رائے میں نون لیگ بن گئی خون لیگ، کیونکہ انہوں نے ان کے ایک سینئر رہنما پر جو کلین اینڈ گرین جو پاکستان کے کوارڈینیٹر ہیں ان کے اوپر حملہ کیا، اور حملہ اس لیے کیا کہ وہ نہیں چاہتے کہ وہاں پر رائے کے اندر کوئی اور سیاسی جماعت اپنا کام کرے۔ یہ ہے ان کے اندر جمہوریت، یہ ہے ان کے اندر سول سپرمیسی، صرف اور صرف اپنے مفادات کے لیے یہ جمہوریت کے الفاظ استعمال کرتے ہیں، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ حاجی اعظم خان کے خلاف ان کو کب گرفتار کیا جاتا ہے۔ سی سی پی او لاہور نے یہ کہا ہے کہ ان کو 24 گھنٹوں کے اندر اندر گرفتار کیا جائے گا، اور حاجی اعظم خان کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ جاتی عمرہ کے خاص لوگوں میں سے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کب گرفتاری ہوتی ہے، کیا ہوتا ہے، جو بھی ڈیٹیلز ہوں گے ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کامیاب ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔